بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا کافر بچے، حائضہ عورت اور جنبی کے خواب بھی صحیح ہو سکتے ہیں؟ یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے کہ کفار اور مجوس بھی سچے خواب دیکھتے ہیں، حالانکہ ان کے ہاں غسل، جنابت وغیرہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ کفار کے خواب سچے ہونے کی دلیل حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جس میں آپ علیہ السلام نے عزیز مصر جو کہ کافر تھا ان کے خواب کی تعبیر دی تھی، کیونکہ وہ خواب سچا تھا۔ اسی طرح بچوں کے خواب بھی سچے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے 7 سال کی عمر میں خواب دیکھا تھا اور سچا ہوا۔ کس وقت کے خواب زیادہ سچے ہو سکتے ہیں؟ زیادہ تر رات کی آخری پہر میں دیکھے جانے والے خواب سچے ہوتے ہیں، اور دن میں دیکھے جانے والے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیلولا میں دیکھے جانے والے خواب زیادہ تر سچے ہوتے ہیں، یعنی دوپہر کے ٹائم میں سستانے کے لیے جب انسان لیٹے اس ٹائم میں آنے والے خواب زیادہ تر سچے ہوتے ہیں۔ علاقے کی تبدیلی سے تعبیر بھی بدل جاتی ہے۔ ایک علاقے کی مٹی دوسرے علاقے کی مٹی سے مختلف ہوتی ہے۔ ہوا، پانی اور مکان کے اختلاف سے بھی تعبیر بدل جاتی ہے۔ تمام علاقے کے رہنے والوں اور ان کی طبیعت کے مختلف ہونے کی صورت میں ایک ہی خواب کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کسی گرم علاقے میں برف، تیز ہوا یا سخت سردی دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ گرانی اور قحط سالی ہوگی۔ پھر اگر یہی شخص اس خواب کو کسی ٹھنڈے علاقے میں دیکھے تو دلیل ہے خوشحالی اور وسعت مالی کی۔ اسی طرح خواب میں مٹی، کیچڑ وغیرہ دیکھنا اہل ہند کے لیے مال اور غیر اہل ہند کے لیے محنت اور مصیبت کی دلیل ہے۔ اسی طرح مچھلی دیکھنے کی تعبیر بھی بعض علاقوں میں عفونت سے، بعض علاقوں میں 1 سے 4 تک نکاح کرنے سے کی جاتی ہے اور یہود کے لیے مصیبت سے بھری ہوئی ہے۔ بعض دفعہ خواب کی تعبیر دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ مثلا ایک انسان بعض دفعہ دوسروں کے لیے بھی خواب دیکھتا ہے، مثلا اپنے رشتہ داروں، اقارب، بھائی، والد، ہم شکل، ہم نام، ہم پیشہ، بیوی اور غلام وغیرہ کے لیے خواب دیکھتا ہے، یعنی اس کی تعبیر دوسروں کے لیے دی جاتی ہے۔ جیسا کہ ابو جہل بن ہشام نے خواب دیکھا کہ گویا وہ اسلام میں داخل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، تو یہ خواب اس کے بیٹے کے لیے تھا، یعنی اس کا بیٹا بعد میں اس صفت سے متصف ہوا۔ اور اسی طرح ام فضل رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر دیکھا؟ تو ام فضل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بدن کا کچھ حصہ جدا ہوا اور میں نے اس کو اپنی گود میں لے لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، حضرت فاطمہ کے ہاں لڑکا ہوگا، تم اس کو اپنی گود میں لو گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور ان کے چچا زاد بھائی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فاطمہ کے ہاں حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور حضرت ام فضل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنی گود میں لے لیا۔ اسی طرح خوابوں کی تعبیر سے متعلق مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کامنٹ سیکشن کے ذریعے بتائیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں، یا اس کے علاوہ ہمیں اور کس ٹاپک پر ویڈیوز بنانی چاہیے۔ اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔